الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد سالوا موسیٰ اکبرا من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتا صلوات یا لسان اللہ ادرکنی تمام تعریف اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر مومن کرام جشن جناب قاسم و جناب علی اکبر ہے محفل ہو چکی ہے میرے بھائی شہزاد خان رابی روڈ انوہا خان ہیں انہوں نے بہترین منقبت کے شعر پڑھے چونکہ مجھے حکم ہے اور آج جناب علی اکبر کی آمد کی شب ہے تو ضروری ہے ہمارے مولانا تصور عباس صاحب تشریف فرما ہیں اطہر بھائی تشریف فرما ہیں اور دیگر مومنین ہیں ہمارے علی بھائی موجود ہیں ماشاءاللہ لندن سے یہاں تک موجود ہیں عزاداری میں قبل اس کے چار جملے آپ کی خدمت میں فضائل جناب علی اکبر میں پیش کروں تھوڑا سا آپ حضرات اگر آگے مل کے بیٹھ جائیں گے نا ویسے بھی دیکھیے علی اکبر کا ذکر ہے آج بوڑھوں کو بھی بوڑھا نہیں لگنا چاہیے بیدار ہیں آج یہ جو شب ہے یہ جوانیاں مانگنے کی شب ہے اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ کے دلوں میں ولایت علی جوان رہے بیدار ہیں اور یہ بھی دعا ہے کہ آج کے صدقے میں نے کیوں کہا کہ آج جوانی مانگنے کا دن ہے جوانیوں کا دن ہے اللہ آپ کی عشق کی جوانی کو سلامت رکھے اس لیے کہ جوانی کا اور جنت کا بہت گہرا تعلق ہے کچھ کہا میں جملے کوشش کرتا ہوں جو مولا سے عطا ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں بجائے اس کے کہ یوٹیوب سے 4 ذاکروں کی روایتیں جمع کر کے آپ کو سناؤں تو جملہ میرا بہت قیمتی ہوگا جوانی کی رات اس لیے ہے کہ جنت کا اور جوانی کا بہت گہرا رشتہ ہے جنت بھی دین سے شروع ہوتی ہے جوانی بھی دین سے شروع ہوتی ہے جنت میں بھی نون ہے جوانی میں بھی نون ہے اور حدیث یہ ہے کہ جنت کا اور جوانی کا رشتہ گہرا اس لیے کہ اللہ جنت میں جس کو بلائے گا جوان کر کے بلائے گا توجہ ہے جس کو بلائے گا جوان کر کے بلائے گا اور یہ حدیث آپ کے اذان میں ہے سب جوان ہو کے جائیں گے تو آدم اتنے پرانے وہ بھی جوان ہوں گے یوسف و یعقوب بھی جوان ہو کے نوح 900 ساڑھے 900 سال برس کی جناب نوح کی حیات وہ بھی جوان ہو کے جائیں گے اور تو اور خضر کتنی ہے جناب خضر کی عمر ہزاروں سال ہو گئے جناب خضر کو وہ بھی جوان ہو کے جائیں گے اور کتنے برس کے جوان ہوں گے مجھے نہیں معلوم مولا عباس کے ماننے والے جملہ یہ کیسے سنیں گے جملہ یہ ہے کہ جتنے بھی جوان جنت میں ہوں گے 32 برس کے ہوں گے
کے جشن میں میں نے مولا غازی عباس کے حوالے سے جملہ پیش کیا، 30-32 برس یہ ہے، امام مہدی جب تشریف لائیں گے یہی سینے مبارک لکھا ہے کہ آپ کا یہی سینے مبارک ہوگا، تو جملہ کہوں گھبرائیں گے تو نہیں، تو مجھے کہنے دو مہدی اتنے برس بعد بھی آئیں گے تو عباس کی جوانی لے کر آئیں گے، عباس کی جوانی لے کر آئیں گے۔ تو جوانی کا مطلب سمجھ گئے؟ اچھا جوانوں پہ رنگ اچھے لگتے ہیں، جوانوں پر ہی اچھے لگتے ہیں، یعنی جوان ابھی دیکھیے ہمارے عالمگیر صاحب مرون رنگ کی جیکٹ پہنے ہوئے، ہمارے ادھر بھائی بیٹھے ہوئے دیکھیں مرون رنگ کی جیکٹ کرتا شلوار پہنے ہوئے۔ اب جوان 3 شعبان کو 13 رجب کو غدیر والے دن سرخ رنگ پہنتے ہی ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں پروردگار سلامت رکھے، یہ بھی دیکھیے آج سرخ رنگ سے یہ رنگ بنا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں سڑک پہ چلتے ہوئے کوئی بہت بوڑھا ہے اور سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ہوا ہے تو کیا کہیں گے؟ عجیب سا لگے گا، لیکن اس کے لیے ایک محاورہ بھی بنا ہے، اس کے لیے محاورہ بھی بنایا ہوا ہے۔ کیا محاورہ بنایا؟ اگر کوئی بوڑھا شخص سرخ رنگ کا لباس پہن کے آ جائے گا تو کیا کہیں گے؟ بڈھی گھوڑی، یہی کہیں گے نا، لال لگام۔ لیکن اگر 13 رجب 3 شعبان غدیر والے دن اس نے زینت کی ہے تو پروردگار اس کے جسم پہ اس کے لباس کا رنگ دیکھ کر کہتا ہے کہ آج کے دن اس نے میرے چاہنے والوں کے لیے زینت کی، اس کے نامہ اعمال سے گناہ مٹا دو۔ اس لیے بزرگ، اچھا امام حسین کا رنگ کون سا؟ سب بولیں، سرخ رنگ تھا۔ امام حسن کا سبز، سرخ۔ اور رسول اللہ زیادہ کیا پسند کرتے تھے؟ سفید رنگ۔ لیکن اس میں بھی ایک راز ہے، بیٹھے میں کتاب چھپی ہے، پڑھ چکا ہوں، صرف رسول اللہ کے امامے پر ہمارے برادران نے ایک کتاب چھاپی ہے، صرف اس میں رسول اللہ کے اماموں کا ذکر ہے کہ کس موقع پر رسول نے کون سے رنگ کا امامہ پہنا تھا۔ بیدار ہے کہ نہیں ہے؟ کس موقع پر رسول نے کب آسمانی رنگ کا امامہ پہنا جس کا نام صحاب تھا، کب سرخ رنگ کا امامہ پہنا، کب سبز رنگ کا امامہ پہنا، کس رنگ کے کس خوشی کے موقع پر امامے پہنے، وہ سب لکھے ہوئے۔ لیکن ایک موضوع مجھ سے بھی سن لیجیے، کاش وہ کتاب آتی، رسول اللہ نے کب کس رنگ کی چادر پہنی؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، کس رنگ کی رسول اللہ نے چادر پہنی؟ اس میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک دن دیکھا رسول اللہ، ابھی یہ سمجھ لیجئے 10 ہجری قریب ہی ہے، یعنی 23 برس سرکار کی یہ جو زندگی ہے، جو بظاہر لوگوں کے نزدیک نبوت کے بعد، نبی تو وہ ہمیشہ سے ہے، 40 برس وہ اور 23 برس یہ، کتنے ہو گئے؟ 63۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے رسول اللہ اس وقت 61 یا 61 یا 62 ایئرز کے ہوں گے۔ رسول اللہ گھر سے باہر نکلے، بہت عرصے بعد دیکھا رسول اللہ نے سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے۔ توجہ، رسول اللہ سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ جیسے ہی رسول سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے گھر سے باہر برآمد ہوئے، ایک بار مدینے کی گلیوں میں لوگوں نے ایک دوسرے کو کوہنی مارنی شروع کی، کہا دیکھو آج رسول اللہ سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے 60 برس کے ہیں اور سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے وہی پہن کے رسول اللہ مسجد میں تشریف لائے۔ کسی اور کی ہمت نہیں ہوئی، کوئی مسکرایا، کسی نے کسی کے کان میں کچھ کہا، اور پھر جب مسجد میں آ گئے رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے نا کہ مسجد میں لوگ آپس میں کیسے بات کرتے ہیں، کسی نے رسول اللہ کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ آج تو آپ جوانوں والا رنگ پہنے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں میں نے جوانی سے تقریر شروع کی ہے، کون کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ تو آج جوانوں والا رنگ پہنے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کا جملہ سنیے گا، رسول اللہ نے آخری آدمی تک رسول اللہ نے مسکرا کے کہا جوانوں والا رنگ نہیں پہنے ہوا، جوان ہوں۔ ہائے ہائے کچھ کہا میں نے، خالی رنگ نہیں پہنے ہوا، جوان ہوں۔ ایک بار حیران ہو کے رسول اللہ کو دیکھا، یا رسول اللہ 61 برس کی سن مبارک میں آپ کہہ رہے ہیں خالی جوانوں والا رنگ نہیں پہنا، میں تو جوان ہوں، یا رسول اللہ اس کا سبب کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا سنو میں، اچھا ابھی لوگ حیران ہوئے رسول اللہ اپنے آپ کو جوان کہہ رہے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا میں جوان کا بیٹا ہوں۔
میں خود بھی جوان ہوں، میں جوان کا بیٹا ہوں، میں جوان کا بھائی ہوں۔ اب اسی پر حیران ہو رہے تھے کہ رسول اللہ نے اپنے آپ کو جوان کہہ دیا۔ رسول اللہ نے بات آگے بڑھا دی، کہنے لگے میں جس کا بیٹا ہوں وہ بھی جوان ہے، جو میرا بھائی ہے وہ بھی جوان ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ جوان کا بیٹا بھی ہے، جوان کے بھائی بھی ہے، اس کا مطلب کیا؟ سنو، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، ابراہیم بھی جوان، علی کا بھائی ہوں، علی بھی جوان، میں بھی جوان، علی بھی جوان، ابراہیم بھی جوان، تو اب جملہ مجھے کہنے دو، کہہ چکا مہدی بھی جوان، حسین کا سرخ رنگ ہے، حسین بھی جوان، حسن بھی جوان، علی بھی جوان، عباس بھی جوان۔ اتنے جوانوں میں جو الگ سے جوان نظر آئے اسے علی اکبر کہا۔ اتنے جوانوں میں جو جوان نظر آئے اسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آج سے شاید 7 یا 8 برس پہلے میں نے جو پہلی تقریر جناب علی اکبر کی اس جشن میں کی تھی امام بارگاہ چارضہ مسمین میں، وہاں ایک آیت پڑھی تھی۔ میرے بزرگ نے کہا وہی آیت آج پڑھ دیئے گا۔ 7 یا 8 برس کے بعد شاید کسی موقع پہ ہلکا سا سرسری سے ذکر کیا ہو۔ آیت آپ کو سنا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقط سالو موسیٰ اکبرہ من ذالک فقالو ارنا اللہ جہرتن، انہوں نے موسیٰ سے اکبر سوال کیا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے۔ فقط سالو موسیٰ اکبرہ، انہوں نے موسیٰ سے اکبر سوال کر دیا، یعنی بہت بڑا سوال کر دیا۔ پروردگار سوال کیا کیا تھا؟ آگے اللہ نے کہا من ذالک فقالو ارنا اللہ جہرتن، ہمیں اللہ ظاہری طور پر دکھا دے۔ موسیٰ سے ان کی قوم نے سوال کیا ہمیں اللہ جہرتن، فقالو ارنا اللہ، ہمیں دکھا دے، جہرتن، کھلا ہوا اللہ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، کہیں تو قرآن اٹھا کے پڑھ دو، قبلہ بیٹھے۔ فقالو ارنا اللہ جہرتن، ہمیں کھلا ہوا اللہ دکھا دے۔ قرآن میں اللہ نے موسیٰ کی قوم کا سوال رکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کھلا ہوا اللہ دکھا دے، اور اس سوال کو اللہ نے کہا فقط سالو موسیٰ اکبرہ، انہوں نے موسیٰ سے اکبر سوال کیا۔ انہوں نے تو کہا تھا ہمیں کھلا ہوا اللہ دکھا دے، ظاہری طور پہ اللہ دکھا دے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ سوال اکبر ہے، تو مجھے کہنے دو یہ جو انہوں نے ارمان ظاہر کیا تھا ہمیں اللہ دکھا، اللہ نے اس کو سوال اکبر کہا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور آیت سورہ توبہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر، مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، علی اکبر کا ذکر کر رہا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی مرضی سب سے اکبر ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وَالرِّضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی مرضی سب سے اکبر ہے۔ پروردگار سورہ توبہ میں کہہ رہا ہے اللہ کی مرضی سب سے اکبر، اللہ بھی اکبر، اللہ کی مرضی بھی اکبر۔ تو مجھے یہ بتاؤ جب اللہ نے قرآن میں کہا رضوان اللہ من الاکبر، اللہ کی مرضی سب سے اکبر ہے، تو مجھے یہ بتاؤ جو اللہ کی اکبر مرضی ہے شب ہجرت کس کے پاس آئی؟ اللہ کی مرضی شب ہجرت علی کے پاس آئی۔ جب اس کی مرضی ان کے پاس آئی تو پھر اسے کہا جانے لگا علی اکبر۔ اللہ کی مرضی، ان کی مرضی ان کے پاس آئی نا، اور وہ اپنی مرضی کو کیا کہہ رہا ہے؟ میری مرضی اکبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں میری مرضی اکبر ہے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، میری مرضی سب سے اکبر ہے۔ اس کی مرضی اکبر علی کے پاس آئی تو پھر علی کی مرضی ہو گئی۔ اب حسین نے دکھانی تھی، علی کے پاس مرضی آ گئی، دنیا کو نظر نہیں آئی، شب کی بات تھی، رات کی بات تھی، کس نے دیکھی؟ حسین نے کہا تب نہ صحیح میں کربلا میں اس مرضی کو مجسم کر کے دکھا دوں۔ اللہ کی مرضی جب مجسم ہو تو اسے اکبر کہا جاتا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ آخری جملے ہیں، اور چونکہ جناب علی اکبر موضوع ہے تو جناب علی اکبر پہ ہی بات کروں گا۔ آگے آیت بھی ہے
کہیں گے تو صرف علی اکبر اور قرآن پہ بات کی جا سکتی ہے. وہ جہاں ذکر ہے کہ وہ یوسف کو دیکھ کر زلیخا اور مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی. اس سے پہلے آیت معلوم ہے کیا ہے؟ قطعنا ایدیہن، قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے. اچھا قرآن میں مزے کی بات آپ کو بتاؤں، قرآن میں جسے آپ انگلی کہتے ہیں ید کا ذکر ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. بس یہی ہے اس کی تفسیر میں، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، پتہ ہی نہیں چلا. لیکن اس سے پہلے آیت کا ایک حصہ ہے، جیسے ہی یوسف کو دیکھا فلما راؤہ، خالی انگلیاں نہیں کاٹی، فلما راؤہ، جب انہوں نے یوسف کو دیکھا، اکبرنہ، قرآن پڑھ رہا ہوں، اکبرنہ، انہوں نے یوسف کو دیکھا تو اکبرنہ، وہ یوسف کے اکبریت سے متاثر ہو گئی. کسی نے ترجمہ کیا یوسف کی بڑائی بیان کرنے لگی. تو انہوں نے تو یوسف یوسف کہتے ہوئے تو انگلیاں نہیں کاٹی تھی نا. یہ بتائیے عورتوں نے یوسف یوسف کہتے ہوئے انگلیاں کاٹی تھی؟ یوسف 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 نہیں، انہوں نے تو صرف یوسف کو دیکھا اور انگلیاں کاٹ لی. اللہ نے کہا راہو اکبرنہ، انہوں نے بڑائی کی اور انگلیاں کاٹ لی. قطعنا ایدیہن. اب سمجھ میں آیا، اگر کبھی ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کسی کے جمال کو دیکھ کر کہ ہاتھ کٹنے کا پتہ نہ چلے، تو اس کیفیت کو اکبرنہ کہتے ہیں. اگر کسی کو دیکھ کر وہ کیفیت ہو کہ ہاتھ کٹ جائے اور پتہ نہ چلے، اسے اکبرنہ کہتے ہیں. اور اگر 72 کربلا میں کسی چہرے کو دیکھ کر اپنی گردنیں کٹوا دے تو اسے علی اکبر کہا جاتا. بات پہنچ رہی ہے؟ فخر سے اٹھیں گے. اچھا یہ بتائیے، یہ انگلیاں کاٹنا، قبلہ تشریف فرمائے، انگلیاں کاٹنا غلط تھا؟ زلیخا کا فیل تھا نا. اللہ کہتے تھا انہوں نے بہت غلط کیا، اپنے آپ کو تکلیف دی، اپنی انگلیاں کاٹ لی. پروردگار اسی آیت میں کہتے ہیں نہیں انہوں نے غلط کیا، ان کو انگلیاں نہیں کاٹنی چاہیے تھی اپنی. کہا نہیں قرآن میں؟ اگر کہا تو مجھے بھی بتائیے گا، میں بھی دیکھوں گا آپ کے ساتھ، میں بھی پڑھ لوں گا. کہا اللہ نے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، غلط کیا. اللہ کیسے سنا رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کچھ بھی بیان کرنے کے 3 طریقے، آخری جملہ ہے علی بھائی 3 طریقے قرآن میں. اللہ یا تو کہتا ہے کرو یا کہتا ہے نہیں کرو، کرو یا نہیں کرو، یا پھر بتا دیتا ہے یہ کرو گے تو عذاب آئے گا، یہ کرو گے تو ثواب ملے گا. کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو کہتے ہیں بہت اچھا کام ہوا. تو پروردگار نے انگلیاں کٹنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی انہوں نے غلط کیا یوسف کو دیکھ کر؟ نہیں، اللہ نے فخر کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہم نے یوسف کو ایسا بنایا. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ہم نے یوسف کو ایسا بنایا کہ انہوں نے انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہیں چلا. ہم نے ایسا بنایا کہ عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی، پتہ نہیں چلا. اب قیامت کے دن توجہ، آخری جملے فضائل کے. ایک مرتبہ یوسف میدان محشر میں آئیں گے، پوچھا جائے گا کون آیا ہے؟ کہا جائے گا وہ نبی آیا ہے جس کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی اور کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. تو یوسف کا یہ واقعہ فخر سے بیان ہو سکتا ہے نا. اب مجھے بتاؤ، یوسف سے افضل ہے محمد مصطفیٰ؟ بھائی توجہ، یوسف سے افضل ہے محمد. تو پھر جب یوسف کا یہ واقعہ ہے، ان کو دیکھ کر عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، تو محمد کا بھی تو کوئی واقعہ بیان ہونا چاہیے. محمد کو دیکھ کر بھی تو کسی نے اپنی انگلیاں کاٹی ہو. ایک اب ایسے کرنی کے دانت توڑنے کے علاوہ کچھ ملے گا نہیں. بھائی کو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ایک اب ایسے کرنی کے دانت توڑنے مل جائیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. وہ بھی بھائی لوگ کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جو ہے نا اوریجنل نہیں ہے. تو اب بتاؤ، جب یوسف کا واقعہ فخر سے بیان ہوگا اور قرآن میں بیان ہوگا تو پھر کوئی تو ایسا واقعہ ہونا چاہیے جو فخر سے محمد مصطفیٰ کے فضائل میں لکھا جائے. تو علی اکبر وہی دکھانے کربلا کے میدان میں آئے تھے، شبیہ ہے پیمبر بن کر. یوسف کو دیکھ کر انگلیاں کٹی تھی، پتہ نہیں چلا. علی اکبر کو دیکھ کر حسین کے عذاب نے گردنیں کٹوا لی، پتہ نہیں چلا. ہو گئی
اور آخری جملہ بھائی وہ تو وہاں پہ جمع ہوں گے، باقی اکبر کے فضائل شبیہ مصطفیٰ کے کیسے بیان ہوں گے؟ وہ تو ایک واقعہ ہوا تھا نا، ایک بار ہوا تھا، پھر ارے یوسف کو دیکھ کر اس کے علاوہ کبھی انگلیاں کیوں نہیں کٹی؟ ایک بار نکلے تھے بازار میں بک گئے، انگلی نہیں کٹی، بازار میں بک گئے، بازار بند نہیں ہوئے، بازار میں بک گئے، لوگوں کو حیرانی نہیں ہوئی، بازار میں بک گئے، بازار میں کچھ بھی نہیں ہوا، کبھی انگلی نہیں کٹی۔ اس کا مطلب جب اللہ نے چاہا تو کٹی، ایک بار ہوا۔ لیکن اکبر کا حسن ایسا ہے، ایک برس نہیں 1400 برس ہو گئے، ہر سال 10 محرم کو حسین کے عزادار اکبر کی آنکھ میں زنجیریں مارتے، زخموں کا پتہ نہیں چلتا۔ دعا ہے ہمارے مولانا سرکار، ادھر آئیے میرے ساتھ آ کے دعا کروائیے، آئیے آئیے آئیے